बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपके लिए एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर काला जादू जल्दी असर करता है, जिनके ऊपर जिन्नात शयातीन जो है वो आसानी से गलबा पा लेते हैं, जिनको नज़र बद और नज़र हसद भी जल्दी लग जाती है। यानी कि वो लोग क्या आखिरकार उनमें किस चीज़ की कमी होती है कि ये चीज़ें आसानी से उन पर अटैक कर लेती हैं। ये आपके लिए यकीनन एक सवाल रहा होगा कि नज़र बद लग गई, नज़र हसद लग गई, उस पे ऊपर जादू हो गया, और किसी के ऊपर जादू आप करते रहो तो उसके ऊपर जादू होते ही नहीं है। तो ये आखिरकार वजह क्या है, उन लोगों में किस चीज़ की कमी होती है। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग, हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम आ जाए और आप जादू होने से बच जाएं। जिनके ऊपर अभी तक जादू नहीं है और जिनके ऊपर जादू हो चुका है वो क्या क्या करें, वो क्या क्या करें। बहुत ख़ास वीडियो है नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग ये मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो रवाज है ना मेरे चैनल पर, वो है कि स्लाइड मारो सीधा, जनाब देखो जी कहीं वजीफ़ा लिखा हुआ है तो वो काट डालो, तो बाकी जनाब जी ये जो मर्ज़ी बोलता है इसको बोलने दो, ये तो फजूल बोलता रहता है। मैं कभी भी फजूल नहीं बोलता। मैं आपको कुरान और हदीस और दुनिया में जो तजर्बात होते हैं उनकी बेस पे बात बताता हूँ। अब गौर से बात सुनिए। आ जाइए, सबसे पहले वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर जिन्नात के असरात हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं, ये बहुत कामन बात है कि लोगों के ऊपर जिन्नात के असर होते हैं और उनको ख़ुद भी मालूम नहीं होता कि उनके ऊपर असरात हो चुके हैं। नाज़रीन, इंसानों से ज़्यादा जिन्नात मौजूद हैं जो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हर वक्त हवा में उड़ते रहते हैं, मट्टी के ज़र्रों की तरह उड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे आगे पीछे कितने जिन्नात इस वक्त मौजूद हैं जो ये सुन रहे हैं। तो गौर से सुन लीजिए नाज़रीन, आप कैसे बच सकते हैं इससे, ज़रा गौर से सुनिए। नाज़रीन, जिन्नात हमारे कैसे दाखिल होते हैं हमारे अंदर। आपको मालूम होगा कि हमारे जिस्म में जो ये जो बाल होते हैं ना, ये जो बाल होते हैं, जिस जगह से बाल निकला होता है ना, कोई ये बाजू पे बाल होते हैं, इन बालों के नीचे मसाम होते हैं जहाँ से ये बाल निकले होते हैं। और अक्सर औक़ात अगर बाल वहाँ से ना भी निकले हों तो क्या होता है कि पोर्स होते हैं, पोर्स। ये जो पोर्स होते हैं हमारे, ये बेसिकली सुराख होते हैं। इन सुराख में आपको नहीं मालूम कि जिन्नात दाखिल हो सकते हैं। अब मैं आपको सबूत दूंगा कि इसमें पोर्स कैसे होते हैं। आपको मालूम है आपको पसीना कहाँ से आता है? पसीना जिल्द में से नहीं निकलता। जिल्द के अंदर जो सुराख होते हैं ना, पोर्स होते हैं, ये सुई के जो होता है ना, सुई की नोक, उससे भी बारीक ये होते हैं। पोर्स मौजूद होते हैं स्किन के अंदर, जिनके ज़रिए जिल्द हमारी सांस भी लेती है और पसीना भी इन्हीं के ज़रिए। ये जिन्नात हमारे इन्हीं पोर्स में से दाखिल होते हैं जो मैंने भी आपको दिखाया था कि जहाँ पर बाल निकला होता है। ये आप गौर कर लीजिए नाज़रीन। अब कौन से बंदे हैं जिनके अंदर ये दाखिल हो जाते हैं और कौन से बंदे हैं जिनके अंदर ये दाखिल नहीं होते। नाज़रीन, वो इंसान जिसके आसाब मज़बूत हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देखिए कि ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, काकरोच को देख के चीखने लगती हैं। हाँ जी, ऐसी ऐसी चीखें मारती हैं कि पूरा घर सार उठा लेती हैं कि जी काकरोच है। और अगर सांप आ जाए तो फिर क्या होगा, जो काकरोच से भी बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से नाज़रीन, कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो काकरोच को देख के चीखती नहीं हैं, सांप को भी नहीं देखती हैं। अब गौर कीजिए, दो किस्म की ख़वातीन हैं। एक खातून तो वो है कि जिसने काकरोच जैसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लिया और उससे डर गई। अब काकरोच जो चाहे उसके साथ सलूक करे। अगर काकरोच उस लड़की के पीछे भागना शुरू कर दे तो ये लड़की तो दुनिया के चक्कर लगा देगी काकरोच से डर के कि काकरोच मेरे पीछे लगा हुआ है। गौर से समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है जी।
اب ایک اور خاتون ہے، وہ کاکروچ کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکتی ہے، خواہ وہ اس کے ہاتھ میں جوتی ہے، چپل ہے، جھاڑو ہے، وائپر ہے، جو بھی اس کے سامنے چیز آئی ہے، کاکروچ آگے جا کے بھاگے گا۔ تو پھر اب بتائیے، وہ ہوگی مضبوط اعصاب والی، جو کہ اٹیک کو سنبھالنا بھی جانتی ہے اور اس کو برداشت کرنا بھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ڈیفنس کرنا بھی جانتی ہے، اور اس میں ریئیکٹ بھی ہے، وہ کرنا چاہتی ہے کہ اس کا ریئیکشن کیسے دینا ہے، وہ ہوگی مضبوط خاتون۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جب کتے بھونکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غور کریں، بڑی زبردست مثال ہے اگر آپ سمجھ سکیں۔ اگر آپ کے اوپر کتا بھونک رہا ہو نا، اگر آپ بھاگنا شروع کر دیں گے تو وہ کتا آپ کے پیچھے بھاگ کر آپ کے اوپر چھلانگ لگا دے گا، آپ کے اوپر چھلانگ لگا دے گا۔ یہ 90% چانس ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ جو کتا آپ کی طرف بھونک رہا ہے، اگر آپ کھڑے ہو کے وہیں پر آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے نہیں ہے، یا کک مارنے کی کوشش کریں گے یا اس کو آوازیں دیں گے، ہاتھ سے ایسے ایسے کریں گے، تو وہ کتا ڈر کے بھاگ جائے گا۔ اگر آپ ڈر کے بھاگیں گے تو وہ آپ پہ اٹیک کر دے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے کون سے یہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو کتے سے ڈر گیا اور جو کتے سے لڑ گیا۔ ناظرین، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں جب بندہ اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ بعض دفعہ خوف کے مارے، جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانا، خوف کے مارے یہ ہاتھوں پہ بال، بازو پہ بال، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کے خوف آتا ہے نا۔ یہ تو آپ کو محسوس وہی ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پورز کھل گئے، وہ بال کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مسام کھل گئے، آپ نے خوف محسوس کیا، اب جنات وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں آپ کے جسم میں۔ کوئی یہ سوچے گا کہ یہیں سے کیوں داخل ہوتے ہیں؟ منہ موجود ہے، ناک موجود ہے، کان موجود ہے، یہاں سے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ ناظرین، اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے تو وہ بس اسی طریقے سے ہی داخل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر میں ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، ایک پرندہ ہوتا ہے بڑا خطرناک، پرندہ تو خطرناک نہیں ہے لیکن وہ جادو اور کالے جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا خون کا ایک قطرہ اگر آپ لگا دیں گے نا اپنے منہ میں، تو سمجھ لیں کہ آپ کتنے جنات کو دعوت دے دیں گے۔ وہ یہ میں نے ویسے ہی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دیا جو بات یہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ان مسام سے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، تو اپنے اعصاب آپ کو مضبوط کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو ایک اور زبردست اگزامپل دینے لگا ہوں، اس میں آپ میں سے بہت سے کم لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انزائٹی، اور اس کی ایک اور ورس فارم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پینک اٹیکس۔ پینک اٹیکس بڑی عجیب بیماری ہے۔ پینک اٹیکس میں آپ مجھے دیکھیں گے، میں پینک اٹیکس کا اگر مریض ہوں نا، تو میں کھیل رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مجھے پینک اٹیکس ہے۔ جتنی ہی جیسے میں سوچوں گا نا، اوہ مجھے تو پینک اٹیکس ہے، مجھے یاد ہی نہیں، اسی وقت پینک اٹیک شروع ہو جائیں گے، اور میری ہوائیاں پھرنا شروع ہو جائیں گی، مجھے ہارٹ فلیشز ہونا شروع ہو جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جائے گی، پسینے بہنا شروع ہو جائیں گے، اے سی کے سامنے بھی دسمبر مہینے کی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی بہنا شروع ہو جائیں گے، اور مجھے جو ہے وہ غش طاری ہونا شروع ہو جائے گا، پینک اٹیک شروع ہو جائیں گے جیسے ہی میں اس کے متعلق سوچوں گا، جیسے ہی میں سوچوں گا۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے جنات کے معاملے میں بھی۔ آپ کو اپنے اعصاب مضبوط کرنے ہیں۔ نہیں، میرے اوپر جنات اٹیک نہیں کر سکتے، کیوں؟ میں تو آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ میرے اوپر جنات اٹیک نہیں کر سکتے، میں تو معوذتین پڑھتا ہوں، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتا ہوں۔ جی، جنات میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ میں تو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں اگر آپ کرتے رہیں تو یقین کریں کہ جنات کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ایک جن نے خود بتایا تھا ایک صحابی کو کہ جو بندہ آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس وقت ہمارا بس چلتی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف آ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو آپ کے اوپر نظر بد، نظر حسد اور یہ کالا جادو وغیرہ آپ کے پاس ہوں گے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ کیوں میں لکھ کے دے سکتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے، میں اللہ رب العزت کے نظام کو، آیات کو جانتا ہوں۔ میرے زندگی کا سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو
اسٹڈی کرنا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا، ایک ایک آیت پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ہم تو خالی قرآن پڑھنے سے بھاگتے ہیں۔ تو ناظرین، روزانہ صبح اٹھتے ہی 10 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 3 بار سورہ الاخلاص پڑھ لیں، اور 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس، خلاص یو آر فری۔ آپ کے اوپر نہ سانپ حملہ کر سکے گا، آپ کے اوپر نہ کوئی اور جنات، نہ کالا جادو، نہ نظر بد، نہ نظر حسد۔ کھلے عام پھریں، یلا امشی، جتنا مرضی جائیں، آگے پیچھے بھاگیں کہ جی آپ کو نہ نظر بد آ سکے گی، نہ نظر حسد آ سکے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ آپ کر لیں گے، اور پھر رات کو روزانہ سوتے وقت کے جو اذکار ہیں، یہی اذکار آپ رات کو سوتے وقت بھی کر لیں، تو یقین کریں کہ کوئی جن آپ کے کمرے میں آ کے جو مرضی کر لے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا، یہ حصار ہو جائے گا۔ تو آپ کو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ رات میں چلتے ہوئے سامنے آ گیا جن، اوکے کیا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، کیف الحال، ایش اخبارکم، تمام، اس سے پوچھو بھائی تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو، ڈرنا نہیں۔ جن آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہ آپ کو وہ چھیڑ سکتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ جس چیز کا بنا ہوا ہے وہ سالڈ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنی طاقت سے دروازے بند کرتا ہے یا چیزیں پھینکتا ہے، گراتا ہے، وہ بھی صرف آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو اوکے۔ دیکھیں نا، آپ کا سر درد کر رہا ہو تو آپ چارپائی پہ پڑ جائیں، میرا سر درد ہے، مجھے سر درد ہے، مجھے سر درد ہے، سر درد تو اور ہیوی ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے کہ سر درد ہے تو کیا ہے، مجھے کام تو کرنا ہے نا، آفس جائیں، باہر گھومیں جمیں، شاپنگ کریں، کھانا بنائیں، جو مرضی کریں، اللہ کی قسم اسی دوران آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، جب آپ سر درد کو بھول جائیں گے۔ سر درد بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جتنا اس کے متعلق سوچو یہ اتنا حاوی ہوتی ہے، جتنا اس کو اگنور کرو اتنی جلدی چلی جاتی ہے۔ اور بتائیں، یہ مثالیں ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بڑا کامن ایکسپیرینس شیئر کروں جن لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے۔ میں نے اذکار بھی آپ کو بتا دیے، طریقہ بھی بتا دیا، اپنے دل کو مضبوط کرو۔ اللہ نے انسان کو بڑا مضبوط بنایا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔